السلام علیکم سامعین اور حاضرین، یہ چینل آپ جو دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی، یہ ہمارے چینل کی نئی آڈیو اور ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہماری کاوش پسند آئے گی۔ اس چینل کا مقصد آپ کو اچھی کتابوں سے متعارف کرانا اور ان کتابوں میں جو اچھے واقعات ہیں ان سے آپ کو متعارف کرانا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ خان آصف کی کتاب اللہ کے ولی سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے ایک ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کے ایک اور ولی جن کا نام علی شاہ قلندر تھا، اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت امیر خسرو ایک دن نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید یعنی حضرت امیر خسرو کو کہا کہ امیر خسرو، کبھی علی شاہ قلندر کے پاس بھی جایا کرو، ان کی محفل میں شریک ہوا کرو، وہ بھی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، اور ان سے جا کے بھی فیض حاصل کیا کرو۔ تو اکثر ان کے آستانے پر جمعرات کے دن محفل ہوا کرتی تھی، تو ایک دن جمعرات کے دن حضرت امیر خسرو بھی ان کے آستانے پر چلے گئے۔ وہاں پر ذکر وغیرہ کی محفل ہوا کرتی تھی، نعت خوانی وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت امیر خسرو جا کر وہاں بیٹھ گئے، تو جیسے ہی وہاں تشریف فرما ہوئے، حضرت علی شاہ قلندر نے حضرت امیر خسرو سے کہا، ارے بھائی امیر خسرو، ہم نے تمہارے پیر کو کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا۔ یہ سننا تھا کہ ان کا دل اداس ہو گیا۔ اس وقت تو کچھ نہ بولے، لیکن دل ہی دل میں اداس ہونے لگے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیر کا مقام کیا ابھی اتنا نہیں ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہ جا سکیں۔ یہ بات سن کر وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ شاید میرے پیر کا مقام ابھی کم ہے۔ ان کی حالت بے چین ہو گئی اور عجیب سی کیفیت ان کی رہنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ رنجیدہ رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ بہرحال انہوں نے ان کی محفل میں جانا نہیں چھوڑا، نہ کسی سے کوئی تذکرہ کیا۔ پھر ایک دن حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کے آستانے پر تشریف لے گئے، تو اچانک انہوں نے سوال کیا، ارے بھائی تم ابو علی شاہ قلندر کے پاس جاتے ہو یا نہیں؟ میں تمہیں کچھ رنجیدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس پر حضرت امیر خسرو نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے اصرار پر جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو حضرت امیر خسرو نے ماجرا بیان کیا کہ آپ نے مجھے علی شاہ قلندر کے پاس بھیجا تھا، وہ بھی اللہ کے ایک بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے پیر کو آقا کی محفل میں نہیں دیکھا، وہ مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ بس جب سے یہ بات سنی ہے تو میرا دل اداس رہنے لگا ہے، رنجیدہ رہنے لگا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا اب وہ جب بھی یہ بات کہیں تو ان سے کہنا کہ بھائی مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ پہنچا دیں، میں وہاں اپنے پیر کو خود تلاش کروں گا۔ یہ سننا تھا تو حضرت امیر خسرو کے دل میں تھوڑا ہمت ہوئی اور ان کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ اب جب دوسری جمعرات آئی تو حضرت امیر خسرو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے پہ تشریف لے گئے۔ وہاں ذکر وغیرہ کی محفل کے بعد اچانک انہوں نے سوال کر دیا کہ بھائی میں نے تم سے کہا تھا تمہارے پیر کو میں نے آقا کی محفل میں نہیں دیکھا، تم نے ان کو بتایا؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے کہنا کہ آپ مجھے آقا کی محفل میں پہنچا دیں، میں وہاں خود ان کو تلاش کر لوں گا۔ اب ابو علی شاہ قلندر جو ہے مسکرائے اور انہوں نے پھر امیر خسرو سے کہا اچھا یہ بات ہے تو آؤ میرے قریب آؤ۔ وہ ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ علی شاہ قلندر نے امیر خسرو کے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ امیر خسرو نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے تھیں، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کافی بڑا مکان ہے، وہاں پہنچ گئے۔ اب اس مکان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھا تو اندر ایک شخصیت براجمان ہے، نورانی چہرہ ہے ان کا،
اور بہت ہی حسین و جمیل شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے چاروں طرف نیچے جو ہے تمام لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر امیر خسرو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور دروازے سے ہی دیکھنے لگے۔ ایک ایک جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے نظر سے دیکھا ایک ایک کر کے، مگر انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی اس وقت کے وہاں موجود تھے، لیکن انہیں اپنے پیر نظر نہیں آئے۔ اب جب سب کو دیکھنے کے بعد اداس سے ہو گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے ان کو دیکھا تو پوچھا، امیر خسرو کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ حضرت امیر خسرو نے کہا، آقا اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ بھائی یہاں تو دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس سے اوپر جو منزل ہے وہاں جا کر تلاش کرو، یعنی اوپر منزل پر بھی اس سے بلند درجے کے ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر دیکھو شاید وہاں بیٹھے ہوں۔ امیر خسرو نے یہ سنتے ہی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے اگلی منزل پہ وہ گئے، دوسری منزل پر بھی ویسے ہی کمرہ تھا، اسی طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور سب اللہ کے اس سے بلند درجے کے ولی وہاں تشریف فرما تھے۔ پھر وہی منظر ہوا، امیر خسرو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک اللہ کے ولی کو دیکھنے لگے، اور دیکھا تو وہاں پر بھی اپنے پیر یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو وہاں نہ پا کر اداس ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے بھائی کیا بات ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ امیر خسرو نے بولا، آقا اپنے پیر کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے یہاں بھی نظر نہیں آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا، اچھا اس سے اوپر کی منزل پر جا کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ وہاں ہوں۔ اس طرح سے امیر خسرو تیسری منزل پر جا کے پہنچے۔ وہی منظر ہوا، پھر کرتے کرتے آخری منزل 7ویں منزل پر جب پہنچے وہاں پر یہی منظر ہوا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور تمام اللہ کے ولی جو تھے ان کے ارد گرد جمع تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت امیر خسرو نے سب کو ایک ایک کر کے دیکھا، انہوں نے اب سوچا کہ یہ تو آخری منزل ہے اور یہاں بھی مجھے اپنے پیر نظر نہیں آ رہے۔ اب وہ کافی پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضور یہ آخری منزل ہے اور یہاں پر بھی مجھے میرے پیر نظر نہیں آ رہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں اور رنجیدہ ہوں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا تو ایک اللہ کے ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرہ مبارک انہوں نے اس پہ اپنے کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ارے بھائی کبھی نظر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے پردہ اٹھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے جو حضور کے پہلو مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسری طرف پہلو پر ایک اور شخصیت اسی طرح چہرے پر چادر ڈالے تشریف فرما تھی، ان سے بھی یہی کہا کہ بھائی کچھ چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ لیا کرو۔ جب انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا حضرت امیر خسرو کی طرف، تو حضرت امیر خسرو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ شخصیت اللہ کے ولیوں کے سردار غوث العظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا، علی شاہ قلندر نے فوراً ان کے سینے پر سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جب سینے پہ سے ہاتھ واپس کھینچا ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے واپس خود کو علی شاہ قلندر کے آستانے پر پایا۔ بس یہ منظر دیکھ کر وہ وجد میں آ گئے، اسی وقت اٹھے اور وجد میں آ گئے۔ پھر علی شاہ قلندر نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا۔ اسی مناسبت سے حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر کی شان میں محبت میں ایک نظم بھی لکھی تھی۔ دراصل علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقام جانتے تھے اور اس مقام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے حضرت امیر خسرو سے یہ کہا کہ بھائی تمہارے پیر کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں دیکھا۔ دراصل انہیں ان کے پیر کا مقام سمجھانا تھا کہ ان کے پیر کا مقام کیا ہے، کہ دیکھ لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور کون سے مقام میں جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ایک ولی کا قصہ تھا، یہ سچا واقعہ ہے۔
بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ان کے قریب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔